الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ عزیز دوستوں، آج سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنا پروگرام شروع کریں گے، جو ابتدا میں سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ والناس سے شروع کریں گے کہ یہ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جو کہ ہر نماز پڑھی جاتی ہیں، اگر ہمیں اس صحیح تلفظ کو ماننے کے ساتھ یاد ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ اللہ سے قریب بھی ہوں گے، کیونکہ نماز ہی اللہ سے قریب کرتی ہے۔ تو پہلے ہم سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو ساتھیوں، اس میں بعض چیزیں تجوید کی ہیں۔ تجوید کو ہم بہت گہرائی میں جا کے نہیں پڑھیں گے، صرف ایسے الفاظ سمجھیں گے جن کے صحیح ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی تفصیل سے سیکھنا چاہے تو بہت سے پروگرام ہیں چینل پہ، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ملتے ہوئے ہیں۔ علیم، اب یہ علیم جو ہے حمزہ سے بھی آتا ہے اور عین سے بھی آتا ہے علیم۔ علیم کے معنی ہیں دردناک، تکلیف دہ، اور علیم کے معنی ہیں بہت جاننے والا۔ اب تھوڑی سی ادائیگی میں دیکھیں کتنا فرق ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ تبوک میں آفس میں تھا، تو ہمارے کولیگ تھے خالد عبدالعزیز، ان کے بعد کوئی سعودی بیٹھا ہوا تھا، کوئی بات ہو رہی ہوگی، میں وہاں سے گزرا تو انہوں نے مجھے بلا لیا، ادھر آئے، میں یہاں بولیں کیا ہوا؟ بولے یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے عربی، جو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ قرآن شریف صحیح نہیں پڑھتے ہو۔ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بولے تم پڑھ کے سناؤ قرآن شریف۔ تو میں نے سورہ اخلاص پڑھ کے سنا دی، تو وہ کہنے لگا یہ متوع ہے نا، تو اس نے صحیح پڑھا ہے، عام پاکستانی صحیح نہیں پڑھتے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ ایسی بات نہیں ہے، پاکستانی صحیح پڑھتے ہیں، بعض جگہ ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی۔ تو وہ بھی یہی کہہ رہا تھا۔ ہمارے وہاں پہ ایک قاری صاحب تشریف لائے پاکستان سے، تجوید کے ماشاءاللہ عالم تھے اور بہت اچھے تھے، لیکن وہاں پہ لہجہ وہاں کا مختلف ہوتا ہے۔ جب وہ ایک مسجد میں نماز پڑھانے گئے تو انہوں نے عربی ان کو گھیر لیا کہ کیا کیسے پڑھا آپ نے؟ باہر میں ان کو سمجھایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں سے الفاظ ایک دوسرے سے آواز جیسی ہوتی ہے لیکن ان کی ادائیگی مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔
ایسی سا ہے اور سین ہے. اس کی مثال سمجھیں اسم اور اسم. ایک اسم جو ہے جو سا کے ساتھ ہے اس کے معنی ہے گناہ گار، اور جو سین کے اسم ہے اس کے معنی نام کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ حروف کون سے ہیں. اردو میں ہم الف ب ت سے پڑھتے ہیں، عربی میں الف با تا سا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، الف وہ لفظ ہوتا ہے جس پہ کوئی زبر زیر پیش یا جزم نہ ہو، خالی ہو، اس کو ہم الف کہتے ہیں. اگر اس پہ کوئی حرکت یعنی زبر زیر پیش یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. تو حمزہ کی ادائیگی اور عین کی ادائیگی میں فرق ہے. علیم بالکل سادہ پڑھ دیا، اور علیم جو عین ہے وہ اندر سے نکلتا ہے، علیم. اچھا، دوسری چیز یہ ہے ہم یہاں پہ رکیں گے نہیں کہ علیم کی پریکٹس کرتے رہیں، بلکہ جہاں جہاں چیزیں آئیں گی وہاں پہ اس کو دہرا لیں گے. تو انشاءاللہ پھر آگے چلیں گے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے ہماری تمام کی ادائیگی انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. ہمارے بڑے بھائی تھے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کافی کوشش کری قرآن شریف پڑھنے کی. وہ نہیں پڑھ پاتے تھے، قاری صاحب آتے تھے تو انہیں ادائیگی میں لگا دیتے تھے، بھئی عین نکالیں، عین نکالیں، ہا نکالیں، ہا نکالیں. نہیں پڑھ پائے. پھر ہمارے داماد ہیں، انہوں نے ان کو پڑھایا تو ماشاء اللہ 21ویں یا 23ویں پارے پہ پہنچ گئے تھے. ان کا بڑا شوق تھا ختم کرنے کا، لیکن وقت نے مہلت نہیں دی اور وہ اس دار فانی سے کوچ کر گئے. لیکن الحمدللہ کافی حد تک پڑھ لیا تھا اور بہت شوق ہو گیا تھا، اور ان کی ادائیگی وغیرہ میں ماشاءاللہ بڑی مہارت حاصل ہو گئی تھی. تو اسی طرح سے ہم انشاءاللہ اس کو پڑھتے رہیں گے اور یہاں سے نکل جائے. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان من معنی سے الشیطان شیطان، الرجیم مردود دھتکارا ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دو لفظ ہیں، با اور من. اس کو میں چاہوں گا کہ کچھ الفاظ آپ کو لکھوا دوں، تھوڑے سے الفاظ ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا جو یہ میں بیسک عربی آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت ہی بیسک عربی ہے، یہ کسی بھی طرح سے مدارس کے لحاظ سے نہیں ہے. وہاں تو بہت دقیق عربی پڑھائی جاتی ہے، بہت یہ معمولی سی عربی ہوگی جس سے ہمیں قرآن شریف انشاءاللہ سمجھ میں آئے گا. اور قرآن شریف سے جو عربی ہے ہمیں انشاءاللہ اس سے معاشرت محسوس ہونے لگے گی. اور اس عربی سے انشاءاللہ ہم قرآن شریف پڑھیں گے. عام عربی ہمیں نہیں آئے کوئی بات نہیں، میں تو وہاں بھی لوگوں کو یہی کہا بھائی یہاں کی عربی ہمیں نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم قرآن شریف سیکھیں، کیونکہ قرآن شریف کا ساتھ انشاءاللہ ہمارے مرتے دم تک قرآن شریف ساتھ رہے گا اور پڑھتے پڑھاتے رہیں گے. اسی ہماری اس دنیا چلے جائیں گے، سب سے بڑی سعادت ہوگی ہماری. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے پڑھیں گے. قرآن شریف ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے، چھوٹی صورتیں بڑی صورتیں سب پڑھتے ہیں. الحمد شریف اس کا لازمی جز ہے، ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. تو الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہاں کا پالنے والا، رب معنی پالنے والا، عالمین عالم جمع ہے تو تمام جہاں پالنے والا، الرحمن الرحیم نہایت مہربان رحم کرنے والے ہیں، مالک مالک یوم الدین قیامت کے دن، یوم دن، دین یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک
تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور آپ ہی سے نستعین مدد چاہتے ہیں۔ اہدی الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، صراط راستہ، انعمت آپ نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر مغضوب ان کے علاوہ جن پہ غصہ ہوا، غضب ہوا، ولا الضالین اور جو نہ بہکے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا لفظی ترجمہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آگے پھر اس کا معنی بنا کے پھر ہم الناس پہ جائیں گے۔ ابھی ہو سکتا ہے کہ ترتیب سمجھ میں نہیں آ رہی ہو، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ مانوس ہوں گے تو انشاءاللہ عزیز ترتیب بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر میں کوشش کروں گا کہ پہلے لکھوا کے رکھ لوں، معنی بھی الفاظ بھی، اور آپ کو جو مجھے بتانا ہے، جیسے یہاں با آیا، من آیا، لی آیا ہے، یہ بی لی فی من عن الی علی واو تا کا، یہ میں آپ کو یاد کر لیں، اس سے بڑے معنی میں آسانی ہو جائے گی۔ لیکن اور آگے کیا حروف ہوتے ہیں، یہ تمام چیزیں نا، یہ اب یہ یاد کر لیں گے انشاءاللہ آپ کو آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں خواہشی و سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔